ان کو میں دعوت دے رہا ہوں اور ان کے بعد علامہ محمد عباس صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد. خاندان تطہیر پہ بلند آواز سے صلوات پڑھی. ایک صلوات اتنی بلند پڑے کہ لطف آ جائے انہیں بھی جو ملائکہ آسمان سے ضرور سننے آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحسین منی وانا من الحسین. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے جس حدیث کی تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ فکرہ اس زبان سے نکلا ہے کہ جو کینہ پرور نہیں، حق پرور ہے. خاندان پرست نہیں، حق پرست ہے. اللہ کا یہ آخری پیغمبر اگر کسی کی تعریف کرتا ہے تو اپنا قریبی سمجھ کر نہیں، حق سمجھ کر کرتا ہے. اگر کسی کی شکایت کرتا ہے تو اپنے سے دوری کی بنیاد پر نہیں، حق سے دوری کی بنا پر کرتا ہے. حضرت علی علیہ السلام کی تعریف کی تو بھائی سمجھ کر نہیں، حق سمجھ کر. جناب زہرا کے بارے میں کچھ فرمایا تو بیٹی ہونے کی حیثیت میں نہیں، حق کے تناظر میں فرمایا. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ فرمایا فقط فرزند سمجھ کر نہیں بلکہ حق جانتے اور مانتے ہوئے فرمایا. ایسا کیوں نہ ہوگا؟ حسین کسی تاریخ گھر کا چراغ نہیں، کسی بزدل گھر کا بہادر نہیں، ان پر گھرانے کا عالم نہیں، بے نماز گھر کا نمازی نہیں، گمنام گھر کا نامور نہیں، کسی غیر معروف خاندان کا مشہور نہیں، کسی خاموش خاندان کا خطیب نہیں، کسی فراموش برادری کی ناقابل فراموش شخصی نہیں، کسی کم نظر قبیلے کا نظر ور نہیں، بلکہ اس گھرانے کا چشم و چراغ ہے جہاں ہماری کو عبادت صحابت و تجار کے قانون سے زمانہ اس سوچ میں دور تھا کہ الحسین منی تک تو رسول کی بات سمجھ آ جاتی ہے، وانا من الحسین کیسے ممکن ہے؟ یعنی نانا سے نواسا تو ممکن ہے لیکن نواسے کے وجود سے نانا کا ہونا کیوں کرنا؟ دیکھیے اس شخص کا وجود اس کے ہونے کی علامت نہیں ہوا کرتا بلکہ اس کے مقصد کا باقی رہ جانا بھی اس کے ہونے کی دلیل ہوا کرتا. اگر کوئی شخص موجود ہے لیکن اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ نہ ہو کر اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. اس کے بعد اگر کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہا لیکن اس کا مقصد دنیا کے سامنے ہے تو نہ ہو کر بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا ہے. یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگ کر مقصد رسالت کو ضرب مارنے کی ناکام کوشش کی تھی. اس نے کہا تھا کوئی خدا کوئی رسول نہیں، تو جو وارث مقصد محمد تھا وہ نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے ملوکیت سے ٹکرا گیا. حسین ایسا ٹکرایا کہ بعد میں آنے والے کسی فاسق و فاجر کو حجت خدا کی بیعت مانگنے کی جرأت نہ ہوئی. اسی لیے تو میں بھی کہتا ہوں حسین کیا ہے خیال خیمہ فروخ خامہ فرت خبانہ، حسین کیا ہے زبان وحدت سے انما کا حسین ترانہ، حسین کیا ہے
جانا، حسین کیا ہے تمام نبیوں کے دین محکم کا آبودانا، حسین کیا ہے فلوح پرور مشیتوں کا حسین گرانا، حسین کیا ہے جدیدیت کے بدن کے عبرت کا تابیانہ، حسین وہ ہے کہ موت خود کو ادب سے جھک کر سلام کر دے، حسین وہ ہے کہ موت خود کو ادب سے جھک کر سلام کر دے، حسین وہ ہے جو لو کے لیوا پہ خود خدا سے کلام کر لے۔ اور آگے بڑھتا ہوں، حسین اب بھی سمجھ رہا ہے جدیدیت کے فضول اشارے، حسین اب بھی لہو سے سیراب کر رہا ہے فلک کنارے، حسین اب بھی سجا رہا ہے زمین سے سریانیوں کے دھارے، حسین اب بھی سنا رہا ہے سنا کے قرآن کے دس پارے، حسین اب بھی لٹا رہا ہے نبی پہ اپنے سجل جلارے، حسین اب بھی لٹا رہا ہے نبی پہ اپنے سجل جلارے، حسین اب بھی چاہتا ہے کہ مشکلوں میں کوئی پکارے، یزیدیوں کا جو نین کیوں ہے صرف ایک دن حساب ہوگا، یزیدیوں کا جو نین کیوں ہے صرف ایک دن حساب ہوگا، حسین